السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم سال اول اردو کی پہلی غزل میر تقی میر کی جو کہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی تشریح اور میر تقی میر کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ تعارف۔ میر تقی میر جو ہے نا وہ سن 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور سن 1810 میں لکھنؤ میں ان کی جو ہے نا وہ وفات ہوئی۔ میر تقی میر کے والد کا نام میر متقی تھا، جو کہ ایک درویش انسان تھے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں، اس کے عشق میں جو ہے وہ ڈوبے رہتے تھے، اور اکثر میر تقی میر کو بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میر جو ہے نا عشق کیا کر۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر ہوئی تو میر تقی میر کے جو والد ہیں ان کی جو ہے نا وفات ہوگی۔ اس کے بعد میر تقی میر کے جو والد کے دوست تھے امان اللہ، جو کہ ان کے منہ بولے بھائی پہ تھے، انہوں نے پھر میر تقی میر کی جو ہے وہ پرورش کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ میر تقی میر کے اوپر جو ہے نا غربت کا دور شروع ہو گیا، اور ان کے سوتیلے بھائی جو تھے انہوں نے ایک تو ان کو جائیداد سے آکر دیا، دوسرا جو ہے میر تقی میر کو جو ہے وہ گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد پھر میر تقی میر کے جو ماموں تھے خان سراج آرزو، یہ بھی ایک بہت بڑے شاعر تھے، ان کے گھر میں انہوں نے قیام کیا۔ یہ خان سراج صاحب نے بھی میر تقی میر کو اپنے گھر سے جو ہے وہ نکال دیا۔ میر تقی میر کو جو ہے کہتے ہیں کہ خدائے سخن کا جو ہے نا وہ خطاب دیا گیا، اور کیا کہا جاتا کہ آج تک میر تقی میر جیسی غزل جو ہے نا اردو غزل میں ان جیسی غزل جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لکھ سکا۔ اس کے بعد ان کی تصانیف ہے 6 اردو دوائیں انہوں نے لکھے، 6 اردو دوائیں، ایک جو ہے نا وہ فارسی دیوان لکھا، اور اس کے بعد نکات الشعرا ایک تذکرہ ہے جس میں شاعروں کی ذلات زندگی ہے، وہ انہوں نے لکھا، اور ایک انہوں نے اپنی آپ بیتی ذکر میر کے نام سے جو ہے نا وہ لکھی۔ یہ عزیز طلباء یہ اس کا جو ہے نا غزل میر تقی میر کا تھوڑا سا جو ہے تعارف ہے۔ اس کے بعد ہم اس غزل کی جو ہے وہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی مطلب ہوتا ہے کہ عورتوں کے متعلق بات چیت کرنا، یا پھر جب دو اس کے مطلب ہوتے ہیں، ایک تو عورتوں کے متعلق عشق و محبت کی باتیں کرنا یا بات چیت کرنا، دوسرا یہ ہے کہ جب شکاری ہوتے ہرن کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہرن کے گلے سے ایک خوفناک دردناک سی آواز نکلتی ہے، اس کو بھی جو ہم غزل کہتے ہیں۔ اور آج میر تقی میر کا جو ہے نا وہ غزل کا پہلی غزل ہے، اس کا جو ہے پہلا شعر: جس سر کو غرور ہے آج، جس سر کو غرور ہے آج یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ غرور کا مطلب ہوتا ہے تکبر۔ اس کے بعد یہاں کا مطلب ہوتا ہے یہاں، مراد ہے دنیا۔ تاجوری اس میں کہتے ہیں کہ تاج پہنانے کو، مراد ہے بادشاہی کو۔ نوحہ گری ہوتی ہے آہو بکا کرنا، رونا پیٹنا یا پھر ماتم کرنا۔ اب اس کا ہم جو ہے نا مفہوم دیکھتے ہیں۔ مفہوم: اس دنیا میں اگر آج کسی شخص کے سر میں اپنی بادشاہت کا غرور سمایا ہوا ہے، دنیا میں اگر آج کسی شخص کے سر میں اپنی بادشاہت کا غرور سمایا ہوا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ کل یہی اس کی موت پر رونے پیٹنے کا جو ہے وہ شور ہوگا۔ آگے اس کی جو ہے وہ تشریح دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے جب ہم تشریح کرتے ہیں غزل کی، تو پہلے جو 2 اشعار ہوتے ہیں اس کے متعلق جو ہے نا شاعر کے متعلق تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ میر تقی میر کو جو ہے نا خدائے سخن کہا جاتا، اور غزل کا جو ہے نا وہ بادشاہ بھی کہا جاتا، اور کہتے ہیں کہ اردو ادب میں آج تک میر تقی میر جیسی جو ہے نا وہ غزل جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں لکھ سکا۔ اور اس شعر میں بھی میر تقی میر نے جو ہے نا 2 پہلوؤں پر جو ہے نا وہ روشنی ڈالی ہے، زندگی اور موت کے فلسفے کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا وہ بحث کی ہے۔ اور اس شعر میں بھی جو ہے نا میر تقی میر جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ، مال و دولت، جاہ و جلال، اس کے اوپر فخر کرنا، تکبر کرنا، کہتے ہیں کہ بہت بڑی بیوقوفی کی بات ہے، بہت بڑی نادانی کی بات ہے،
اور کئی دفعہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا فخر و غرور سے جب اس کے پاس جب و جلال آ جاتا ہے، بادشاہت آ جاتی ہے، مال و دولت آ جاتا ہے، تو کہتا ہے وہ فرعون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ غریب لوگ اس کی نظر میں حقیر ہو جاتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ فانی ہے، عارضی ہے، اور ایک دن یہ دنیا جو ہے نا یہ مال و دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کو اس دنیا سے جو ہے نا دوسری دنیا کی طرف جو ہے نا رخصت ہونا۔ اور یہ ایک فلسفہ ہے، بلکہ ایک قانون قدرت ہے کہ ہر چیز کو زوال ہے۔ جو چیز دنیا میں آتی ہے ایک وقت ہوتا ہے اس کو عروج ہوتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پھر وہ زوال کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک نہ ایک دن وہ چیز جو ہے نا وہ فنا ہو جاتی ہے۔ اس دکھی شاعری کا اظہار جو ہے میر تقی میر نے کیوں کیا؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میر تقی میر جس زمانے میں تھے وہ زمانہ جو ہے نا ظلم و ستم کا دور تھا، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر جو کہ مغل بادشاہ تھا، اس کی وفات کے بعد بادشاہت کو قائم رکھنے والا، مغلوں کی سلطنت کو قائم رکھنے والا کوئی بھی ایسا ہونہار جو ہے نا وہ بادشاہ نہیں تھا جو اس کو جو ہے نا سنبھال سکے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ شہزادے آپس میں جو ہے نا بادشاہ کے لیے جو ہے نا وہ لڑنا شروع ہوئے، اور پھر کیا ہوتا ہے آنکھوں میں سلائیاں پھیرنا، قید میں ڈالنا، یہ عام چیز جو ہے نا وہ بن چکی تھی۔ اور یہاں تاکہ کہتا ہے کہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ بادشاہ کو حاصل کرنے کے لیے شہزادے جو ہے نا ایک شہزادے کا قتل کرتے، اور صبح کو جو ہے نا لوگ پرانے بادشاہ کو بھول کر اس نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی جو ہے نا وہ رسم منا رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ غلام قادر روہیلا یہ ایک مغلوں کا جو ہے نا اس کا سے تعلق تھا، اس نے مغل بادشاہ شاہ شجاع ثانی اس کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ سلائیاں پھیر کر اس کو جو ہے نا وہ اندھا کر دیا۔ یہ ایک دور تھا، اس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ میر تقی میر کی شاعری میں غام کا جو ہے نا اثر، ایک تو ان کے اپنے حالات، دوسرا جو ہے نا ملکی حالات تھے، اس کی وجہ سے اس کو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا فلسفہ یہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ فانی ہے اور موت اٹل ہے، موت اٹل ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جب انسان آتا ہے شان و شوکت مال و دولت کی وجہ سے رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب موت جو ہے نا اس کے سر پر آ کھڑی ہوتی ہے، اور پھر اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جو ہے چھوڑ، اور یہ دنیا یہ موت جو ہے نا کسی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے نبی، سب کو کسی کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی بعد میں جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ آنے کی ترتیب ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے دادا آتا ہے، پھر اس کے بعد باپ آتا ہے، پھر بیٹا آتا ہے، لیکن جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے نا کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یعنی کہ موت جب چاہے اس کو جو ہے نا وہ ساتھ۔ پھر یہ میر تقی میر یہ بتاتے ہیں شعر میں، کہتے کہ جب انسان جو ہے نا بڑا بادشاہ جو ہے نا اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے آہو بکا کرتے ہیں، اس کا ماتم کرتے ہیں، اس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن کہتا ہے یہ صرف چاند روز کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر دنیا جو ہے نا اس کو بھول جاتی ہے، اور پھر اپنی دنیا میں جو ہے وہ مگن ہو جاتے ہیں۔ تو شاید میر تقی میر بھی یہی بات سمجھانے کی کوشش کرے، کہتے کہ جب یہ جاہ و جلال، بادشاہ، مال و دولت سب عارضی ہے، تو کہتے کہ پھر اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے، پھر ہمیں جو ہے نا اس دنیا کے سے جو ہے نا لو لگانا چاہیے جو ہماری جو ہے نا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اچھے اعمال کریں اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ جو ہے نا وہ یاد رکھیں۔ اب عزیز طلباء اس کے حوالے کا شعر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ کہتے کہ وہ لوگ ایک وقت تھا کہ یہ جب وہ پورے ہندوستان پر حکمران تھے، پھر انگریزوں کی حکومت آئی، پھر کیا کہتے ہیں پورے دلی میں ان لوگوں کو بھیک تک نہیں، مغل بادشاہوں کی آنکھوں میں جو ہے نا کہتے کہ ان کو ان کے جسموں پر گھوڑے لڑائے گئے، قتل عام کیا گیا،
नाश्ते में उनको जो है ना सर बेचेंगे। फिर कहते कि वही लोग जो है एक वक्त था जो तख्त व ताज के मालिक थे, आज वो दर दर पर जो है ना को भीख मांग रहे हैं। दूसरा शेर, मौत से किसको रस्तगारी है, कहता मौत की किसी से कोई दोस्ती नहीं है। आज कहता है कि कल उसकी और कल हमारी बारी, यानी कि आज दूसरा शख्स जा रहा है, हमारा दुश्मन भी है, हमारा भाई भी है, बेटे बेटे सब जा रहे हैं। कहता है कि कल जो है ना हम इससे बच नहीं सकते, कल इसके बाद जो है ना वो हमारा नंबर भी जो है वो आने वाला है। उसके बाद तीसरा शेर है, न गौरे सिकंदर ना है कब्रे दारा। सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह, कहते हैं पूरी दुनिया पर उसकी हुक्मरानी थी, लेकिन जब वो इस दुनिया से गया उसने वसीयत की कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो कफन से दोनों हाथ मेरे जो है ना बाहर रखना, ताकि दुनिया को पता चले कि मैं इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जब इस दुनिया से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। उसके बाद ये दारा जो है ये भी एक बादशाह, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। आगे चौथा शेर,